بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، یقیناً آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں اللہ کریم آپ کو ہر میدان عمل میں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ میں آج میٹرک کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی اہم ترین اور مفید معلومات کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں۔ پچھلے کچھ ٹائم پہلے میرے واٹس ایپ نمبر پہ میرے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے ایک میسج سینڈ کیا ہے، تو اس میسج کو جیسے ہی میں نے پڑھا، میں سوچا کہ کیوں نہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرنی چاہیے۔ تو میٹرک کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو پیپر دینے جا رہے ہیں، غالباً آج منڈے ہے اور آج ایک پیپر بھی آپ کا ہو چکا ہوگا، لیکن باقی آپ کے تقریباً 7 پیپر رہتے ہیں۔ تو اس ترتیب کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں اگر آپ ان چیزوں کو، ان ہدایات کو اپنے پلے باندھ لیتے ہیں تو آپ کے نمبرز بہت زیادہ آنے کے قوی امکان ہیں۔ محنت آپ نے کرنی ہے، بن محنت کچھ ہاتھ نہ آئے، ہاتھ آئے ناداری، محنت ایسا جادو جس سے ریت بنے پھلواری۔ تو میٹرک کے طلبہ کے لیے چند ہدایات ہیں۔ پہلی ہدایت آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہے کہ کمرہ امتحان میں کم از کم 30 منٹ پہلے آپ نے ان ہونا ہے۔ 30 منٹ پہلے آپ نے کمرہ امتحان میں داخل ہونا ہے، تاکہ وہاں جا کر آپ اپنی سیٹ کو دیکھ سکیں، اپنی اس چیئر پر جو ہے وہ براجمان ہو سکیں۔ تو جیسے ہی سپرنٹینڈنٹ آئے تو ساری چیزیں اسی ترتیب کے ساتھ آگے ہوتی جائیں اور آپ کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ 30 منٹ آپ نے پہلے پہنچنا ہے۔ دوسری چیز ہے کہ پیپر کے لیے گھر سے نکلتے وقت رول نمبر سلپ آپ نے ساتھ لے کے جانی ہے۔ رول نمبر سلپ، جیومیٹری باکس، پین، مارکر، رولر، انک، کیلکولیٹر، یہ ساری چیزیں آپ نے لازمی چیک کر لینی ہیں۔ یہ آپ کی دوسری آپ کے لیے انسٹرکشن ہے۔ پہلی میں نے بتایا ہے کہ 30 منٹ آپ نے پہلے پہنچنا ہے۔ دوسری جو ہے وہ آپ نے اپنے ساتھ جیومیٹری باکس، رول نمبر سلپ، پین، مارکر، رولر، انک، کیلکولیٹر وغیرہ آپ نے ساتھ لے کر آنا ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے کہ تیاری کے دوران جو پیپرز آپ تیار کر رہے ہیں، تیاری کے دوران معروضی سوالات کو آپ نے زیادہ سے زیادہ تیار کرنا ہے۔ جو لانگ کویسچنز ہوتے ہیں ان کا تو ایک الگ ہی سلسلہ ہوتا ہے، لیکن شارٹ کویسچنز کی جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ لانگ کویسچن تیار کرتے ہیں تو شارٹ کویسچنز آٹومیٹکلی تیار ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کرنی ہے آپ نے، کیونکہ اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ نے شارٹ کویسچنز کو، جو آپ کے ملٹیپل چوائس ہوتے ہیں اس طرح کے، آپ نے ان سوالات کو صحیح طرح سے آپ نے تیار کرنا ہے۔ بار بار آپ نے ان سوالات کی آپ نے تیاری کرنی ہے۔ آپ کا چوتھا پوائنٹ ہے کہ پیپر ملتے ہی اسے اچھی طرح پہلے پورا آپ نے تسلی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، تشفی کے ساتھ آپ نے اسے پڑھنا ہے۔ جلدی سے آپ نے گریز کرنی ہے۔ اجلت کردن کار شیطان است، تیزی کا کوئی بھی کام جو ہوتا ہے وہ شیطان کا عمل ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں آپ اپنے پیپر کے اوپر مکمل کانسنٹریٹ ہو کر آپ اس کو دیکھیں۔ ایک دفعہ پورا آپ 2 سے 3 بار سوالات کو پڑھیں۔ آپ کو ان سوالوں کے پڑھنے کے بعد آپ کو ہنٹس یاد آ جائیں گے، تو آپ اس کے مطابق آپ اپنے پیپرز کو اچھے طریقے کے ساتھ وہاں پہ حل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر ہے کہ وہ سوال جو سب سے زیادہ اچھا یاد ہو اسے سب سے پہلے حل کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے مشکل سوال حل کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اساتذہ بتاتے ضرور ہیں، لیکن میں ریمائنڈ کروا رہا ہوں کہ آپ نے جب پیپر حل کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے وہ سوال وہاں پر لکھنا ہے جو آپ کو صحیح طرح سے یاد ہوگا۔ ممتحن جب پیپر چیک کر رہا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اس پر جو ہے ایک گڈ امپریشن پڑتا ہے کہ اس بچے نے بڑا اچھا پڑھا ہے، اور اس ترتیب کے ساتھ آپ کو اچھے نمبر بھی وہاں پر مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد چھٹی چیز ہے پریزنٹیشن، لکھائی پریزنٹیشن۔ اب پریزنٹیشن کے ہر پیپر میں 5 نمبرز ہوتے ہیں۔ اگر 5 نمبر کا حساب لگایا جائے تو ٹوٹل 8 آپ کے پیپرز ہیں، تو 8 کو 5 کے ساتھ ضرب دیں تو سیدھا 40 نمبر بنتے ہیں۔ مطلب کہ 40 نمبر آپ کے پریزنٹیشن میں آتے ہیں، جو آپ کے مفت نمبرز ہیں۔ آپ ان مفت نمبرز کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں کہ جب بھی آپ نے لکھنا ہے خوبصورت، صاف ستھرا، کھلا کھلا، اجلا اجلا آپ نے وہاں پر لکھنا ہے۔ آپ نے وہاں پر کٹنگ نہیں کرنی، الفاظ کا تکرار نہیں کرنا، ایک چیز کو بار بار آپ نے نہیں پیش کرنا۔ جو آپ لکھ رہے ہیں وہ خوبصورتی کے ساتھ آپ اس چیز کو پیش کریں، کیونکہ فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن۔ تو یہ پریزنٹیشن جو ہوتی ہے اس کے اچھے خاصے نمبرز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 7واں نمبر ہے کہ کسی بھی قسم کی مشکل سے بچنے کے لیے ہر سیکشن میں
جو سوال آپ نے کرنے ہیں ان کا انتخاب آپ نے پہلے کرنا ہے تاکہ بعد میں آپ کو پیپر حل کرنے میں آسانی رہے. آپ کچی پینسل کے ساتھ آپ اس پر ٹک لگاتے جائیں، جو جو سوال آپ نے حل کرنے ہیں آپ اسی ترتیب کے ساتھ وہ ساری چیزیں آپ بناتے جائیں اور آپ اس کو اسی ترتیب سے حل کریں. اس کے بعد 8واں نمبر ہے کہ گھڑی جو ہے وہ آپ نے اپنے ساتھ رکھنی ہے، وقت آپ نے چیک کرتے رہنا ہے اور پیپر آپ نے 10 منٹ پہلے جو ٹائم مقررہ ہوگا اپنے مقررہ وقت سے 10 منٹ پہلے آپ اپنا پورا پیپر حل کر لیں. میں بذات خود بھی ڈیوٹیز دیتا رہا ہوں، مجھے اچھے سے اندازہ ہے کہ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے ٹائم اپنا ویسٹ کر لیتے ہیں، بعد میں لکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسا آپ نے کام نہیں کرنا. آپ نے شروع سے ہی ایک ترتیب بنانی ہے اور ہر سوال کو برابر میں آپ نے ٹائم دینا ہے، نمبرز کی تقسیم کے ساتھ آپ نے پیپر کو حل کرنا ہے. تو گھڑی آپ نے اپنے ساتھ رکھنی ہے، ٹائم آپ نے چیک کرتے رہنا ہے، پانی بھی اگر ساتھ ہو تو اچھی بات ہے. اس کے بعد ہے پیپرز کے دوران نیند اور پڑھائی کی روٹین کو آپ نے بیلنس رکھنا ہے. مطلب کہ بہت سے بچے ہوتے ہیں جو ساری رات پڑھتے رہتے ہیں، جب پیپر کے وقت امتحان گاہ میں پہنچتے ہیں تو اس وقت ان کو نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور اس وقت اپنی وہ نیند پوری کر رہے ہوتے ہیں، محو استراحت ہوتے ہیں اور جھنجھوڑ کر اوپر سے سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کا واسطہ یہاں نیند پوری نہ کریں، نیند گھر پوری کیجیے گا، یہاں پیپر آپ حل کریں. تو نیند آپ اپنی پوری کریں. 6 گھنٹے کا دوران یہ نیند کا ایک صحت مند انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے. کم از کم آپ 6 گھنٹے لازمی سوئیں. یہ نہیں کہ آپ نے راتوں رات تیر مار لینا ہے، کوشش کریں آپ نیند بھی لازمی لیں. اس کے بعد ہے آخری چیز، اپنے آپ پہ اور اللہ پہ آپ نے کامل بھروسہ اور یقین رکھنا ہے. کوشش کرنی ہے، نقل نہیں مارنی، ادھر ادھر سے نہیں دیکھنا اور اپنا ہی پیپر آپ حل کریں. اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اور ان دنوں اگر آپ فری ہیں اور تھوڑی سی آپ پریشانی میں بھی ہیں تو اپنے ٹائم کو پاس کرنے کے لیے 12th فیل ایک فلم ہے، اس کو لازمی دیکھیے گا، میں ریکمینڈ کرتا ہوں. وہ فلم انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ بوسٹ کرے گی. اللہ پاک آپ کو عزتوں سے نوازے، سلامتی والی زندگی نصیب کرے، خوش رہیں، آباد رہیں. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. یہاں تک اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے تو نیچے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.